میں ادارہ صدائے ابوذر کے فورم پر آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں۔ سونی دھرتی پاکستان کے عظیم ترین سپوت نقوی سادات سنخطرہ کے چشم و چراغ وقار الحسنین نقوی۔ وقار الحسنین نقوی ایک وہ احساس شخصیت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر لاہور میں شماریات کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ اس 2.5 کروڑ کی بستی میں، اس 2.5 کروڑ کے شہر میں وقار الحسنین نقوی اپنے کام، اپنے مزاج اور اپنی تندہی کی وجہ سے، یعنی کہ جو وہ چیز ٹھان لیتے ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں، جو وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ وقار الحسنین نقوی کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمیں اپنے آثار قدیمہ کی قدر کرنی چاہیے۔ میری آج یہ آرزو ہے کہ میں وقار الحسنین نقوی سے ہم کلام ہو کر ان کے اندر وہ راز، وہ یکبستہ راز، وہ یادیں، وہ باتیں جو اس شہر میں جو ہمارے جید اور مقتدر شخصیات سے، مذہبی سیاسی حوالوں سے جو ان کے روابط رہے، میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں، ان کے سینے میں وہ چیزیں ہیں جو آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آپ اپنی سیاسی جد و جہد کس طرح سے آپ نے آغاز کیا، اور اس زمانے کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے، جہاں سے نواب مظفر علی خان قزلباش نے تعلیم حاصل کی، وہیں پر فرانس کے صدر بطران جو تھے، نواب مظفر علی قزلباش دونوں کلاس فیلو تھے آپس میں۔ قبلہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو پاکستان اقوام عالم میں ایٹمی طاقت کی طرح، ایٹمی طاقت کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس میں بھی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس پر تو پاکستان کی عدلیہ پر بھی بہت سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ وعدہ وفا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جب یہ شیعہ قوم کو کال دی کہ بینکوں سے اپنی رقوم نکال لیں، تو اس کا مطلب پاکستان کی معیشت کو بدترین دھچکا لگا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سونی دھرتی پاکستان کے عظیم ترین سپوت نقوی سادات سنخطرہ کے چشم و چراغ وقار الحسنین نقوی، انہوں نے اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن کی حیثیت سے کیا، اور پھر انہوں نے اپنی ذہانت، متانت، فہم، فراست، عقل و دانش کی بنیاد پر پاکستان پیپلز پارٹی کی صف اول کی قیادت کے معتمد ساتھی جانے لگے۔ ان کا تعارف، ان کا حوالہ صرف یہ بنا کہ انہوں نے نظریات کی بات کی، نظریے کی بنیاد پر کسی کے ساتھ متصل ہو کر، کسی کے ہم رکاب بن کر اپنی سیاسی جد و جہد کا آغاز کرنے کا رواج اس زمانے میں عام تھا۔ لیکن میرے قبیلے یعنی کہ نقوی سادات سنخطرہ کے ہونہار سپوت، یعنی اولاد سید برہان الدین البھاکری کے قبیلے کا ایک معتبر حوالہ بن جانا۔ وقار الحسنین نقوی، جب میں نے ان کا نام لیا تو میں نے دانستہ ان کے نام کے ساتھ علامہ نہیں کہا۔ کیوں کہ جب انہوں نے سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا تو بالکل نوعمری کی زمانے میں انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صف اول کی قیادت کے معتمد ساتھی بنے، اور دنوں میں وہ اپنا تعارف اور اپنا حوالہ بن گئے۔ علامہ وقار الحسنین نقوی، جنہوں نے پاکستان کے شہر لاہور میں جب مذہب کے نام پر
فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جانے لگی تو اس زمانے میں انہوں نے بھائی کو بھائی سے لڑانے والوں کے خلاف، مسلمان کو مسلمان سے کے خلاف اکسانے والوں کے خلاف انہوں نے ایک عزم کا اعادہ کیا، اور انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے شیعہ، سنی اور دیگر تمام مذاہب اور مسالک کے لوگوں سے رابطے کر کے انہوں نے یہ اس بات کا آغاز کیا کہ ہم مسلمان ہیں، امت محمدی ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروان ہیں، اور ان کی جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ رسالت مآب کی اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو اپنی شناخت بنایا جائے اور اپنی عملی زندگی میں اس کو مسلط اور طاری کر کے ایک اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت مہیا کیا جائے۔ وقار الحسنین نقوی ایک وہ احساس شخصیت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر لاہور میں شماریات کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ بستے ہیں۔ اس 2.5 کروڑ کی بستی میں، اس 2.5 کروڑ کے شہر میں وقار الحسنین نقوی اپنے کام، اپنے مزاج اور اپنی تندہی کی وجہ سے، یعنی کہ جو وہ چیز ٹھان لیتے ہیں، جو وہ عہد کرتے ہیں، جو وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ موجودہ حالات میں لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر نظریات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن وقار الحسنین نقوی چونکہ ایک شیعہ گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، وہ سونی دھرتی پاکستان کے باسی ہیں، محمد علی جناح کے نظریات کے وارث اور امین ہیں، اور جذبہ حب الوطنی ان کو ورثے میں ملی ہے۔ وقار الحسنین نقوی کے متعلق میں کیا کہوں گا؟ میں صرف یہی کہوں گا کہ ان کا کردار ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ وقار الحسنین نقوی کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ہمیں اپنے آثار قدیمہ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ان کا وجود میری دھرتی کے لیے، میرے مکتب کے لیے ایک نعمت خداوندی سے کم نہیں ہے۔ جب ہم اس 2.5 کروڑ کی بستی میں بندہ ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمیں بندہ نہیں ملتا۔ تو میں وقار الحسنین نقوی کے کارہائے نمایاں کو خراج تحسین پیش کرنے کی بجائے میرا آج یہ خواہش ہے، میری آج یہ آرزو ہے کہ میں وقار الحسنین نقوی سے ہم کلام ہو کر ان کے اندر وہ راز، وہ یکبستہ راز، وہ یادیں، وہ باتیں جو اس شہر میں جو ہمارے جید اور مقتدر شخصیات سے، مذہبی سیاسی حوالوں سے جو ان کے روابط رہے، میں سمجھتا ہوں ان کے دل میں، ان کے سینے میں وہ چیزیں ہیں جو آئندہ نسلوں کو منتقل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں وقار الحسنین نقوی صاحب سے دست بستہ ملتمس ہوں کہ وہ اپنے سیاسی کیریئر کے اس میں میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم وقار الحسنین نقوی صاحب کے ساتھ مسلسل کچھ نشستیں کریں جس میں ان کی ذات، ان کی خدمات اور اس دھرتی کے لیے کارہائے نمایاں دینے والی ان جید شخصیات کا تذکرہ بھی کریں، ان کی باتیں بھی کریں اور ان کی باتوں کو ہدیہ تہنیت پیش کریں اور ان کی یادوں کو دہرائیں تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک اثاثہ قرار پائیں۔ وقار الحسنین نقوی صاحب، میں ادارہ صدائے ابوذر کے فورم پر آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے یہ استفسار کرتا ہوں کہ آپ کی ایک طویل جد و جہد ہے جس میں آپ نے جس سلیقے کے ساتھ اپنی خودداری کو، اپنی انا کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے اپنا وجود، اپنا کام اور اپنے نظریے کی پختگی کا جو احساس دلایا ہے لوگوں کو، آج اس کا رواج نہیں ہے، بلکہ خال خال یعنی کہ اس عہد میں جو لوگ ہم دیکھتے ہیں تو ان میں وہ قدریں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ روایات نہیں ہیں جو ہمارے بزرگوں میں تھی۔ آپ نے وہ سب دیکھا، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی سیاسی جد و جہد کا جب آپ نے آغاز کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ وابستہ رہے، اور وہاں سے لے کر میں چاہتا ہوں بتدریج
آہستہ آہستہ آپ کچھ باتیں اپنی ذات کے حوالے سے کریں. میں نے آپ کا پرومو یہ ذرا طویل ہو گیا، لیکن چونکہ پہلا تھا اس لیے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی پہلو مخفی اور پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے. لہٰذا میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنی سیاسی جد و جہد کس طرح سے آپ نے آغاز کیا اور اس زمانے کے حالات کیا تھے، آج کے حالات کیسے ہیں. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ادارہ صدائے ابو سر کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع بخشا کہ میں اپنی زندگی کے جو نشیب و فراز آئے، جہاں سے میں نے شعور کی زندگی میں آغاز کیا، قومیات میں ڈھلا، لیکن ابتدا سیاست سی. رضا عباس نقوی صاحب کا ممنون و مشکور ہوں. انہوں نے طویل میرا تعارف کرایا کہ نقوی خاندان کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے سید برہان الدین نقوی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بزرگوار سکھر میں تھے، جس کا سکھر بکھر سے سکھر بنا. واہ. اسی کو سندھی میں چونکہ نقوی الباکری کلاتی اچ شریف والے بخاری ہے. ہمارا نقوی الباکری وہ سکھر سے تعارف ہے. صدر الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سید برہان الدین نقوی رحمۃ اللہ کو کشمیر کے لیے چنا. جموں کشمیر جب متحدہ ہندوستان تھا اس کے لیے چنا. ہمارے وہ سن خطرہ کے قریب سے گزر رہے تھے برہان الدین نقوی کشمیر جانے کے لیے، تو راستے میں سن خطرہ جو پنڈت تھے ہندو مندر کے، انہوں نے آپ کو روکا. اس زمانے میں پیدل کوئی بھی قافلہ جاتا تھا، مذہب کی قید نہیں تھی اس میں، ہر کسی کو روکتا تھا. کہتے تھے سواری کو سائے میں باندھ لو، اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دو، آپ کسی کو ان پانی کھا کے جاؤ. پنجابی میں لفظ استعمال کرتے تھے کہ یا تھوڑی دیر کے لیے سانس نکال لو، رک لو، پڑاؤ ڈال لو. انہوں نے سید برہان الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کو روکا کہ آپ یہاں سے پردے داروں کو الگ بٹھا لیں، پڑاؤ ڈالیں، تھوس دیر قیام کریں. پھر اپنے خادم سے کہا جا کے ان کو پانی پلاؤ. وہ پانی لینے کے لیے دیر ہو گئی. سید برہان الدین نقوی نے دیکھا کہ دیر ہو رہی، پنڈت نے خود خجالت محسوس کی، شرمندگی محسوس کی. پھر کہا کہ بارشوں کا پانی تالاب میں اکٹھا ہوتا ہے، دور سے پانی لینے کی ہے. اس دھرتی میں سنکھترا پہ، جس کا نام ہیم نگر تھا، سنکھترا ایک پنڈت تھا مندر کا، آج بھی مندروں کا شہر ہے ہمارا وہ قصبہ سنکھترا. اس نے کہا کہ یہاں میٹھا پانی نہیں ہے، ہم بارشوں کا پانی جمع کرتے ہیں تالابوں میں، وہاں سے پانی بھرنے کے لیے لے گئے. لیکن میرے جد جن کا نام رضا عباس نقوی صاحب نے لیا، برہان الدین نقوی صاحب، انہوں نے فرمایا گفتگو میں بھی تبلیغ تھی، چلتے ہوئے تبلیغ تھی، امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا. آپ نے فرمایا ہماری ضرورت تو نہیں تھا پانی، لیکن ہم چاہیں تو جہاں سے مرضی ٹویا نکالو، یہ گڑھا کھودو آپ چشمہ، وہاں سے پانی میٹھا نکلے. اللہ اکبر. ہمارے پاؤں سے نیچے سے نکالو، ہماری سواریوں کے پاؤں سے نیچے سے نکالو، اللہ اکبر. کھودو زمین، گڑھا کھودو، پانی میٹھا نکلے گا. پہلا کنواں سنکھترا میں برہان الدین نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کرامات میں سے ہے، پہلا وہ پنڈت نے آزمانے کے لیے کسی کے وار کیے، وہاں سے پانی میٹھا نکلا. اللہ اکبر. اور پھر تلبری رہی. پھر آپ نے نظر ماری کہ بھینسیں بہت ہیں لیکن یہ میں پانی پلا رہے ہیں، دودھ نہیں پلاتا. پھر پنڈت نے کہا سنکھترا نے کہ بھینسیں تو بہت ہیں لیکن دودھ نہیں دیتی، میں ورنہ آپ کی دودھ سے ضیافت کرتا، دودھ سے آپ کی خدمت کرتا. آپ نے فرمایا جس کے نیچے بیٹھ جاؤ دودھ دے گی. اللہ اکبر. بھینسیں بچوں والی نہیں تھی، دودھ اترا ہوا نہیں تھا، لیکن آپ کی کرامات سے ہر بھینس نے دودھ اتارا اور دودھ سیر ہو کر ماشاءاللہ. وہ پنڈت ہندو ہوتے ہوئے آپ کا قائل ہو گیا، ہاتھ باندھے آپ کے، آپ کشمیر میں جائے، یہاں قیام کرے، اللہ اکبر. یہاں قیام کرے، یہی رکے. اب کے پردے داروں کے لیے میں پورا محلہ دیتا ہوں، وہاں سے کوئی غیر آدمی نکلے گا، گزرے گا نہیں، نہ مسلم گزرے گا نہ غیر مسلم. وہ محلہ سادات آج بھی وہاں موجود ہے، وہاں اٹھ کے پردہ دار ٹھہرے.
یہ تھی ہماری نقویوں کی وہ داستان جو رضا عباس نقوی صاحب نے بیان کر دی. رہی بات کہ آغاز کہاں سے کیا، ابھی ایوب خان کی حکومت تھی. ہم 5ویں 4تھی کلاس میں پڑھ رہے تھے معاشرتی علوم میں، ایک صفحہ تھا رنگین فوٹو جنرل ایوب خان کی کہ اللہ نے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو چنا اس ملک کی باغ دوڑ کے لیے. اس کے خلاف بھٹو صاحب نے تحریک چلا رکھی تھی ریزائن کر کے وزارت خارجہ سے. وہ پڑھاتے پڑھاتے جو اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا اس نے میری کلاس ہی کتاب ہی پکڑ لی. وہ سبق دے رہے تھے لوگوں کو. میں نے ایوب خان کی تصویر کے نیچے وہ الفاظ لکھ دیے توہین آمیز جو اس وقت کا نعرہ تھا جو لوگ پکار رہے تھے. ماسٹر نے لکھا چونکہ حکومت ان کی تھی، ماسٹر صاحب ان کے غلام تھے، ان کی حکومت میں تھے. ان کا یہ کتاب کیوں لکھا؟ مجھے اس نے سزا دی، چھڑی ماری ہاتھ پہ، آئندہ نہیں لکھنا. میں کہا ٹھیک ہے. لیکن بھٹو صاحب نے بھرپور تحریک چلائی. اس کے سلسلے میں ایوب خان کو جانا پڑا. یحییٰ خان کو انہوں نے اقتدار دیا. یحییٰ خان قزلباش فیملی سے تھے لیکن پاکستانی قزلباش، ہمارے جو باہر سے قزلباش آئے ہیں وہ نہیں تھے. یہ پشاور کے تھے. یحییٰ خان صاحب نے 1 سال حکومت چلائی. اسی دوران مشرقی پاکستان میں ہنگامے ہو رہے تھے. وہ بھی تاریخ میں آپ نے دیکھی کہ ڈھاکہ فال کیسے ہوا. مولانا بشانی صاحب تھے، مجیب الرحمان تھے. وہ کہتے پاکستان میں، مغربی پاکستان میں، جو آپ ہمارا پاکستان ہے، 2 ہی پاکستان تھے، مشرقی اور مغربی. ادھر بنگلہ دیش تھا جو بعد بنا، وہ ڈھاکہ تھا. مشرقی پاکستان پورا بنگلہ دیش، ادھر ہمارا مغربی پاکستان تھا. ایوب خان کے بعد یحییٰ خان صاحب آ گئے، پھر فوجی حکومت آ گئی. اسی حکومت میں نواب مظفر علی خان قزلباش وزیر خزانہ بنے. پھر بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی، مشرقی پاکستان سے الگ ہو گیا. بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی، ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو انہوں نے سنبھالا دیا. رضا عباس نقوی صاحب نے بار بار ذکر کیا کہ یہ بھٹو کی فعالیت نہیں تھی، یہ کربلا سمائی ہوئی تھی میرے بدن میں. اللہ اکبر. وہ کربلا کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بندہ مقبولیت حاصل کر رہا ہے کربلا کے حوالے سے. یعنی تلوار اس نے نشان لیا، انتخابی نشان تلوار تھا، لیکن تلوار کو 2 والی 2 دھاری تلوار بنایا اس نے. یہ علی کی تلوار ہے. اللہ اکبر. نام بھی ان کا ذوالفقار علی بھٹو تھا. تلوار پہ بھی لکھایا انہوں نے لا فتح الا علی، لا فتح الا ذوالفقار. یہ علی کی تلوار ہے. اس کے حوالے سے ہم کشمیر کے لیے 1000 سال لڑیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. دیوانہ وار لوگ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت کے بھی خیال تھے. پھر وہ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پہ جا کر دوالے ڈال رہے ہیں، ان کے مرید ہیں. تمام لوگ جوگ در جوگ. اتنی پاکستان کی آبادی نہیں تھی جتنے بھٹو کے دیوانے تھے. واہ. پیر فقیر رانی پور کے، پنجاب کے سارے لوگ جوگ در جوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوتے تھے. ادھر بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی مغربی پاکستان میں، لیکن ہمارا بازو جدا ہوا تھا، مشرقی پاکستان ٹوٹا ہوا تھا. شیخ مجیب الرحمان کو انہوں نے ریلیز کیا. پھر اس سے کہا کہ بے شک بنگلہ دیش الگ ہو گیا، جو مرضی بناؤ لیکن اس کا نام تبدیل نہیں کرو. جیسے مشرقی جرمنی ہے، مغربی جرمنی ہے، 2 الگ الگ ملک ہیں لیکن نام وہی ہے. نام وہی مشرقی پاکستان رکھو. الگ ہو گیا الگ بات، لیکن 2 چیزیں، ایک کرنسی ایک رہنی چاہیے، فیڈریشن قائم کر دو. مجیب الرحمان نے یہاں وعدہ کیا، لیکن لندن جا کر لندن کے براستہ وہ ہندوستان ہے، ہندوستان سے چٹاگانگ میں انہوں نے خطاب میں کہا پاکستان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں. جو یہاں وعدہ بعید کر کے گئے تھے وہاں جا کر مجیب الرحمان مکر کے پھر ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کربلا سہارا دے رہی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ لا الہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام. پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام. صوفیان کے نظر میں، بادشاہوں کی نظر میں، عقائد کے نظر میں، ولیوں کے جو بادشاہ ہیں ان کے نظر میں امام حسین علیہ السلام تو جنت کے بادشاہ ہیں، وہ جنت کے سلطان ہیں.
اس کی کلمے کے لوگوں نے کہا پاکستان چل نہیں سکے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن اس کی بنیاد 65 پاک تھی۔ 23 مارچ کو پاکستان کی قرارداد منظور ہوئی۔ قراردادیں تو بڑے لوگ منظور کرتے ہیں، خاشیہ پڑے پڑے، لیکن 1940 میں قرارداد جو منظور ہوئی وہ پاکستان بن کے رہا۔ 23 3 اور 2 5 ہوتا ہے، 75 کے صدقے میں 23 مارچ۔ سبحان اللہ۔ 1940 0 گر جائے گا، 4 بچے گا، 5 اور 4 9۔ یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا عادت ہے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، یعنی 14 اگست صدقے میں پاکستان بنا۔ اسے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ پھر 65 پاک ہے، پاکستان کا نام بھی پاک ہے، اسے قائم و دائم رہنا ہے۔ جوگ در جوگ ٹوٹے پھوٹے پاکستان کو چاہے جائے کہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارا بازو جدا ہو گیا، بشر کے پاکستان الگ ہو گیا، لیکن جوگ در جوگ نیا جذبہ، نیا ولولہ، لوگوں نے نئی توانائیاں بھٹو صاحب کو بخشی۔ لیکن بھٹو صاحب کے جو ساتھ لوگ، انہوں نے 40 مربع قزلباش وقف کی زمین تھی جو وقف تھا، اس میں سے 36 مربع شیخ رشید اولڈ بابا سوشلزم، یہ پنڈی والے شیخ رشید نہیں جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے، شیخ رشید ہے، انہوں نے وقف کی زمینیں لے لی۔ 36 مربع زرعی راضی ذاتی زمینیں تو نواب صاحب نے اپنی خاندان میں تقسیم کر دی، جو قانون تھا اس کے ذریعے اصلاحات یونٹ رکھ سکتا ہے، اتنے ایکڑ مالک رکھ سکتے، اتنے اس کو تقسیم کر کے انہیں، لیکن وقف کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ بادشاہ مسجد کے امام نے، جامعہ نظامیہ نے، مفتی محمد حسین نعیمی نے، جامعہ اشرفیہ نے، تمام مکاتب فکر اسلام کے جو ہے داتا صاحب کے خطیب نے فتوے دیے کہ یہ وقف ہے، وقف اللہ کی ملکیت ہوتا ہے، اس کو لیا نہیں جا سکتا۔ بھٹو صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا۔ پوری تحریک اس زمانے میں چلی، تحریک تحفظ وقف حسین، تحریک تحفظ وقف حسین، ذاتی وقف نہیں، وقف حسین۔ مولانا بشیر انصاری، فاتح ٹیکسلا، مرزا یوسف حسین، شبیہ الحسین محمدی، اختر حسین شائق مالوی، مفتی جعفر حسین، اظہر اسد شائق موالوی، مظفر علی شمسی، ہزار ذاتی اختلاف ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کے وقف کے سب اکٹھے تھے، آپ کے نام پہ سب اکٹھے تھے۔ علامہ حافظ کفایت حسین، انہوں نے وقف کے لیے، وقف قزلباش کے لیے، تحفظ وقف حسین کے پوری تحریک چلا دی۔ بڑا لٹریچر اس زمانے میں شائع ہوا، پوری تحریک۔ بھٹو صاحب چل کے آئے نواب مظفر علی قزلباش کے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ شیخ رشید احمد صاحب کا شاخسانہ تھا، انہوں نے لے لیا آپ کا وقف، لیکن آپ فیڈرل لینڈ کمیشن میں کیس چلائیں گے، سارے پیسے وکیلوں کے میں دوں گا، لیکن کیس آپ کے حق میں ہوگا۔ وقف حسین لیا نہیں جا سکتا، لیکن ملک کو ایٹمی طاقت بنانا ہے، آپ فرانس کے سفیر بن جائیں، مظفر علی قزلباش سے کہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مظفر علی قزلباش سے کہا کہ ذاتی زمینیں آپ کی لی ہیں، مظفر علی قزلباش کا ذاتی نہیں لی، ذاتی میری ہے، یہ امام حسین کی لی ہے۔ اس نے کہا میں واپس کروں گا، وقف آپ کا واپس ہوگا، لیکن ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، ملک کی وقار کا مسئلہ ہے، ملک کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ چلیں۔ صدر مترا جو فرانس کے صدر تھے، نواب مظفر علی قزلباش کے کلاس فیلو تھے، بار آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کے، جہاں سے نواب مظفر علی خان قزلباش نے تعلیم حاصل کی، وہیں پر فرانس کے صدر متران جو تھے، نواب مظفر علی قزلباش دونوں کلاس فیلو تھے آپس میں۔ بھٹو بڑے زیرک تھے، انہوں نے پوری خارجیت میں وزارت خارجہ میں چنا کہ کون بندہ کام دے سکتا ہے، حالانکہ نواب مظفر علی قزلباش کوئی وزارت خارجہ کا ملازم نہیں تھے، اس کا مطلب ڈپلومیٹ تھے۔ قبلہ صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو پاکستان اقوام عالم میں ایٹمی طاقت کی طرح، ایٹمی طاقت کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس میں بھی ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کا بڑا ہاتھ ہے، یعنی کہ نواب مظفر علی خان قزلباش نے ہی پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ رضا باسط تعصب کی وجہ سے آپ کا نام نہیں لیا جاتا۔ سردار عبدالرب نشتر نے کہا تھا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اللہ جو پاکستان کے دشمن تھے وہ پاکستان کے اداروں میں قابض ہو گئے،
जो कांग्रेसी थे वो इदारों में काबिज हो गया आके कि मुजफ्फर अली कजलबाज यानी सेठ आबद ने एटमी टेक्नोलॉजी पहुंचाई है, लेकिन मुआहिदा मुजफ्फर अली कजलबाज ने किया था कि पाकिस्तान फराज के बाद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली मुमलकत होगी जो एटमी कुव्वत बनेगी। हिरोशिमा पे अमेरिका ने एटम बम गिराए, जापान के खिलाफ जंग लड़ी, पूरी पाकिस्तान में जो एटमी कुव्वत बनाया वो मुजफ्फर अली कजलबाज का शाखसाना है। बेशक बाद में धमाके किए हूँ एटमी टेक्नोलॉजी, डॉक्टर कदीर साहब ने बहुत काम किया। डॉक्टर कदीर में मेरी ज़ाती मुलाकात हुई डॉक्टर कदीर साहब, उन्होंने कहा भुट्टो साहब अगर ये टेक्नोलॉजी ना लेके आते तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि आज पाकिस्तान का एटमी ताकत होता, लेकिन उन्हें पस मंजर में रखा गया। नाला वकील ने इतनी कोशिश की, तशहीर की जरूरत थी, ये बहुत बड़ा कारनामा था, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। भुट्टो साहब अगर अपने हद पे कायम नहीं रहे, उन्होंने वादा किया था कि ये वक़्फ़ वापस किया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़मीन ज़ाती ज़मीनें तो उनके लिए नहीं गई, वक़्फ़ 36 मरबा ज़रई राजी जो खरबों की आज है, वो पूरी रियासती इलाका नवाब साहब उनकी वो पूरी ज़रई सलात में ली गई। लेकिन उतने में ज़िया-उल-हक साहब का आगे माशाल्लाह और फेडरल लैंड कमीशन ने फैसला दिया। एसएम जफर साहब उनके महंगे तरीन वकील, 5,000 रुपया फी पेशी, जब 250 रुपया जहाज का किराया था इस्लामाबाद में, फी पेशी वक़्फ़ पे करता रहा उनको। एसएम जफर मरूमा मगफूर हो गए, उन्होंने केस लड़ा, बड़ी जामशानी से लड़ा, वो ये बताया दुनिया को कि इस वक़्फ़ को लिया नहीं जा सकता, ये अल्लाह की मिल्कियत है। लेकिन फैसला ये किया गया हुआ नजायज़ है, आइंदा वक़्फ़ ना लिया जाए, क्योंकि वक़्फ़ तकसीम हो चुका है। ज़रई इत्तलात में लोगों को जड़ा वावे हो खावे मज़ारों में तकसीम हो गए, लेकिन फैसला गलत था, आइंदा भी नहीं होगा, लेकिन वापस नहीं मिला। लाखों रुपए उनके खर्च भी हो गए कजलबाज वक़्फ़ के, वक़्फ़ वापस नहीं मिला। आज मोमनपुरा कब्रिस्तान पूर्ण हो चुका, एक एक कब्र में 6-6 मुर्दे ऊपर तख्तियाँ लगी हुई हैं। अगर अहले सुन्नत की कब्रिस्तान में अहले तशय्युद फसाद हो चले, म्यानी साहब दफनाते हैं या किसी और जगह दफनाते, वो फसाद हो जाता है। एक ही हमारा लाहौर के दिल में मोमनपुरा कब्रिस्तान था, उसमें जगह नहीं है। 36 मुरब्बे वो ज़रई इस्लात में चले गए, जिनका कोई लूला लंगड़ा फैसला कि फैसला गलत था लेकिन वापस नहीं हो सकता, ये फैसला दिया गया। इस पर तो पाकिस्तान की अदलिया पर भी बहुत सवाल उठ सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि अदलिया का ये फैसला गैर जानिबदाराना नहीं था। रज़ा साहब उनका बदलिया ने जो किया, जरदारी साहब सदर मुमलकत है, भुट्टो साहब के वारिस है आज, बिलावल साहब चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अपने नाना का वादा बिलावल साहब ने निभाया। भुट्टो साहब ने एडमिट किया, ऑन रिकॉर्ड बात है, बेगम मुसर्रा कजलबाज लाहौर की सदर रही पीपी की, बेनजीर भुट्टो साहब ने वादा किया कि आपको वक़्फ़ वापस किया जाएगा, इन्हीं शराइत में वो पीपी की सदर बनी, वीमन बिग की, औरतों की। लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से वो वादा वफा नहीं किया, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने और ना ही मोहतरमा बेनज़ीर। आज भी सिंध की बड़ी ज़मीनें हैं, हमारी औकाफ के पास ज़मीनें हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ज़ेर-ए-आज़म पाकिस्तान या सदर मुमलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, वो वक़्फ़ की ज़मीनें, ये इमाम हुसैन की गसब शुदा ज़मीनें हैं, वो वापस करनी है, किसी पर ज़ाती एहसान नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लेते हो, सारी दुनिया उनके गुलाम है, सारी कायनात उनके गुलाम है, मर के भी उनके रईस बनना है। अगर जन्नत मिली तो जन्नतों के सुल्तान वो हैं। जितने लोगों ने भुट्टो साहब की फिर जद्दोजहद में साथ दिया, फसली बटेरे, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े जिम्मे साहब भागे, लेकिन जो करबला के लोग थे, प्रोफेसर शोहरत बुखारी, उनकी ज़ौजा मोहतरमा थी फरखंदा बुखारी, जलावतनी के जब 11 अगवा हुआ, उन्होंने जलावतनी इख्तियार की, 50 लोगों को बाहर भेजा गया। सारे लोग मोमन थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सारे लोग शिया थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। इसलिए खुतबात मौला अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उन्होंने सुन रखे थे कि आप अकेले भी राजो, लेकिन कल्ब लश्कर पे वस पे नजर रखनी, आप दीवारें नहीं गिरानी, बाउंड्री लाइन नहीं गिरानी कि पहली सब गिराए, दरमियान में लोग हैरान हो जाए कहाँ से आ गए।
مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے اصول بتا دیے زمانے کو، یہ بتا دیا وہ جتنے لوگوں نے جدوجہد کی، ضیاء الحق جیسا میں سمجھتا ہوں، ایوب خان کو لوگ بہت سخت ڈکٹیٹر کہتے ہیں، امر مطلق کہتے ہیں، لیکن ضیاء الحق جیسا، ضیاء میں ذاتی انتقام تھا، وہ ذاتی انتقام لے رہا تھا، لاہور والوں کو پشاور، پشاور والوں کو لاہور، بلوچستان والوں کو وہاں، لیکن ملاقات نہیں ہوتی، ہر کسی کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ منہاج برنا پی ایف یو جی کے پریزیڈنٹ تھے، انہیں سزا ہوئی سال بھر کی، خاور نعیم ہاشمی کو کوڑوں کی سزا ہوئی، وہ جنرل جس سے بہت بڑے صحافی تھے، یعنی صحافیوں کو، پروفیسروں کو، وکیلوں کو درے مارے گئے، مجھے بھی 10,000 روپے جرمانہ، سال قید کی سزا ہوئی، لیکن ٹکرا گئے وہ سکتا ہے جس کی رگوں میں خون حسین ہو، کربلا والوں کی جس کے سامنے ہو، کربلا کی نظریہ جس کے سامنے ہو، وہ ٹکرا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کربلا گاہ میں شاید جتنی موومنٹ چلی، فلسطینیوں کا مفتی جعفر حسین کا آخری انٹرویو دیکھ لوں، انہوں نے فرمایا کہ ماشاء اللہ اسلام میں جرم ہے، 73 کا آئین بحال کرو، ضیاء الحق کے زمانے میں انہوں نے موومنٹ چلائی، کوئی سارے لوگ ان کے پیچھے چھپ کر ان کو آگے لگاتے تھے۔ یہ پہلا دھرنا مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے ماشاء اللہ کے خلاف، ضیاء الحق کے خلاف، دھرنوں کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، بعد میں بڑے لوگوں نے مارے، لیکن آغاز جو تھا مفتی جعفر حسین نے کیا کہ ضیاء الحق کے ایوان صدر کو، سول سیکریٹریٹ کو، اس کے 3 دن تک بارشیں کے باوجود وہاں بیٹھے رہے۔ پھر مفتی جعفر حسین کو لوگوں نے کہا یہ گھر نکلی، اب کوٹھی میں چلے جاؤ، آپ نے کہا میرے عوام بھی دھوپ میں پڑے، عوام بارش میں، میں ان کے ساتھ آگے، سب سے آگے خیمہ انجام میں مفتی جعفر حسین کا تھا۔ اگر ٹیئر گیس لگے چلتے ہوئے بھی ہاکی گراؤنڈ سے جب جلوس چلا، آپ نے کہا اگلی قطار علماء کی ہوگی، کیا بات، اگر گولی لگے، ٹیئر گیس لگے تو علماء کو لگے، قربانی علماء دیں گے، عوام بعد میں عوام کی باری آئے گی۔ محمد حسین شاد اسلام آباد میں کام آئے، شہید ہوئے، ایک ہی شہید، اتنی بڑی موومنٹ، ایک ہی شہید مفتی جعفر حسین صاحب 3 سال زندہ رہے، ان کا جا کے برچھی پہ حافظ لے جانے، کھانے کا انتظام کرنا، لوگوں کو لے جانا، مارتے دم تک کہتے رہے میرے پہ خون ہے محمد حسین شاہ کا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی موومنٹ آج جو اسلام ایجوکیشن تھوڑی بہت قائم ہے فقہ جعفریہ کی، یہ مفتی جعفر حسین صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، انہی کی مرہون نے، انہی کے مرہون نے بیٹا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ملت جعفریہ بینکوں سے رقوم نکال لے، جب زکوٰۃ کاٹی جا رہی تھی انہوں نے زکوٰۃ کو ضیاء کاٹ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جب یہ شیعہ قوم کو کال دی کہ بینکوں سے اپنی رقوم نکال لیں، تو اس کا مطلب پاکستان کی معیشت کو بدترین دھچکا لگا ہوگا، اور اس سے حکومت خوفزدہ ہو کر، بکھلا کر حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لیا۔ نوائے وقت جیسے متصب اخبار نے لکھا بڑی شہ سرخی کے ساتھ کہ کئی جگہ پہ بینک تالے لگا کے آگے، رقوم میں اہل تشیع کی تھی، رقوم میں بینک خالی ہو گئے، پیسے واپس نکال لیے کہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کرے گی۔ آج مفتی جعفر حسین نے جو فارمولہ دیا تھا کہ جب نیت شامل نہیں ہے، نماز بغیر نیت کی نہیں ہوتی، جہاد بغیر نیت کی نہیں ہوتا، حج بغیر نیت کی نہیں ہوتا، جب بینکوں سے زکوٰۃ کٹے گی لینے والے کی نیت ہی دینے والے کی شامل نہیں ہے اس میں۔ قبلہ جی میں معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی، یہ جو آپ نے بڑی کمال بات کی، یہاں پر قیام پاکستان، یہ تو استحکام پاکستان کے مراحل ہیں، جب قیام پاکستان کے وقت پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے مالی معاونت کی ضرورت پیش آئی، تو اس وقت بھی راجہ صاحب محمود آبادی کا جو کردار ہے اس پر ذرا 1-2 جملے آپ کہیں گے۔ راجہ صاحب محمود آباد پوری ریاست کے مالک تھے، محمود آباد کی پوری ریاست تھی، قسم پرسی کے عالم دنیا سے گیا، جتنی دولت تھی وہ پاکستان کے اوپر لگا دی۔ واہ، مصطفیٰ گوکل فیملی نے، سیٹھ حبیب صاحب نے قائد اعظم کی بھرپور معاونت کی، ہم پوری تنخواہ دے گئے اتنے مہینے کی، سکے ڈال دی لوگوں نے، یہاں ببول کے کانٹے، ککروں کے کانٹے جو ہوتے ہیں، جو ببول کا ککر کہتے ہیں، ببول کے کانٹے، ہمارے پاس کامن پن نہیں تھی، یعنی کاغذ جوڑنے کے لیے کانٹے دیے لگائے جاتے دفتروں میں،
قائد اعظم رحمتullah علیہ جب ملٹری سیکرٹری نے کہا چائے لگا دوں کبھی لگے اجلاس ہو، لگا سب گھر سے پی کے آئے ہیں. کیا کہنے. قائد اعظم رحمتullah علیہ دنیا کہاں یاد کرے گی. فرمایا بڑے بڑے لوگ ہیں گھر سے پی کے آئے ہیں، کھانا بھی گھر جا کے پھر کھا لیں گے. پاکستان وہ بندہ نحیف ترین آدمی خود رہا، فاقے میں رہا، مصیبت میں رہا، تکلیف میں رہا، اپنے ساتھیوں کو بھی رہا. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی آدمی نے کہا جی خندق کھودی نہیں جا رہی، بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں، آپ نے شکم سے پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا تو نیچے آپ کے شکم پہ پتھر بندھا ہوا تھا. اللہ. اس نے دوبارہ کدال پکڑ لیا خندق کھودنے کے لیے، نہ حضور نے غذا دی، نہ دوا دی، نہ دعا دی. اللہ. یہ جذبہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہے، قائد اعظم رحمتullah علیہ خود کر رہے تھے. مفتی جعفر حسین کی رضا صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب کینسر کے مریض ہو کر لندن جانے لگے آپ، جامعہ جعفریہ آج بھی گجرات میں موجود ہے، اس مدرسے کے لیے میں آپ نے اپنا گھر رکھا تھا اپنے لیے کہ درمیان کا جتنی مدرسۃ الواعظین کی تنخواہیں تھی یا مجالس کی جو نیازیں تھی کٹھی کر کے آپ نے کہا یہ رقم مدرسے کی ہے، یہ رقبہ یہ میرا گھر ہوگا. وہ گھر فروخت کر کے آپ لندن گئے، مدرسے کے آگے بیچا، ان پیسوں سے ٹکٹ لی، ہسپتال کا خرچہ لیا، پھر آپ باہر گئے اپنے علاج معالجے کے لیے. علاج معالجے کے لیے. اللہ. حالانکہ بڑے بڑے زمینداروں نے، رئیسوں نے، نوابوں نے کہا جی آپ قائد ملت ہیں، ہم آپ پر خرچہ اٹھاتے. آپ نے فرمایا نہیں، میرے پہ حرام ہے قومی پیسے، یہ قوم کے پیسے ہیں. محسن نقوی شہید اسٹیٹ سیکرٹری تھے اسلام آباد میں، جو تحریک وہاں پہ جو تحریک چلائی یہ کنونشن اسلام آباد کنونشن گراؤنڈ میں ہوا، جس کے نتیجے میں یہ زکوٰۃ ختم کی گئی، شیعوں کو استثناء دیا گیا، ڈکلیریشن دیا گیا، پھر لوگوں کی تعزیرات میں گٹ کاٹا جائے گا. مفتی جعفر حسین نے کہا اگر 4 انگشت ہے ہم میں، چور کی سزا 4 انگشت ہے، آپ سجدوں سے محروم نہ کرو، سجدے کے لیے ہتھیلی لازم ہے. اللہ اکبر. آپ نے ظفر بن انصاری جو شریعت کے کمیشن کے سربراہ تھے، شریعت نافذ کر رہے تھے، کہنے لگے یہ ہاتھ کاٹ دو گے تو سجدہ کیسے کرے گا؟ سجدے میں اعضائے 7 میں ہتھیلی لازم ہے. ہمارے اپنے لوگوں کے بے شک بازو اتار دو پورا، لیکن فقہ جعفریہ کے مطابق فقہ جعفریہ اسلام ہے. یہ مفتی جعفر حسین رحمتullah علیہ کا فقہ جعفریہ اسلام ہے، باقی تو فرع اس کی، شاخیں ہیں اس کی. اللہ اکبر. خون ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہے رسول پاک کا. یعنی انہوں نے اس زمانے اپنا مکان بیچ کے لندن تک گئے، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا. جعفر علی میر مرحوم، کرنل فدا حسین مرحوم 100 آدمی کا وفد لے کر ایران میں گئے. زغان کے گورنر نے کہا، اکانومی سفر ضبط کیا، 250-200 روپیہ کوٹے کا ٹکٹ تھا، تفتان تک ٹرین جاتی تھی. زغان کے گورنر نے کہا جی یہاں سے آپ سرکاری آپ کے وفد کو پروٹوکول دیا جائے، چارٹر طیارہ حضرت زدان سے آپ تہران جائیں، قم جائیں، مشہد جائیں. آپ نے کہا بائی ٹرین ہم سفر کریں گے، بائی بس کریں گے، اور پیسہ سارا ڈیلیگیشن خرچ کرے گا. اللہ اکبر. ایران حکومت کا 1 روپیہ خرچ نہیں کریں گے. لوگ نلاں بھی ہوئے کہ مفتی صاحب نے مروا دیا ہے، مفتی جعفر حسین نے مروا دیا ہے، ہمیں جہاز مل رہا تھا، ہمیں بسوں میں سفر کراتے رہے. پھر قم میں گئے، مدرسہ فیضیہ خمینی صاحب کا وہ مدرسہ تھا، مرکز تھا. یہ آپ نے بھی دیکھا رضا اللہ صاحب کئی دفعہ آپ گئے. وہاں کے مجتہدین نے مولانا صاحب کو، مفتی جعفر حسین کو کہا پاکستان کے قائد ہے، یہ شاریہ لے جائیں. کہنے لگے زلزلوں سے اور بم دھماکوں سے ایران کی معیشت کمزور ہو چکی ہے، ہم اس پہ بوجھ بننے نہیں آئے، ہم اس کو کچھ دینے آئے ہیں. کیا کہنے. 100 روپیہ فی کس اکٹھا کر کے 10,000 روپیہ ان مدرسے کو دیا. 10,000 پاکستانی، جبکہ ایرانی تومانوں کی، ریالوں کی بوریاں بن جاتی تھی، وہ کرنسی ان کی ڈاؤن تھی. پاکستان کا اس زمانے میں 10,000. 1980 میں مفتی جعفر حسین رحمتullah علیہ نے، اللہ مقامہ نے، اس زمانے میں میں آپ کو بتا رہا تھا، بھٹو صاحب کے لیے جدوجہد کی، سال قید کی، بہت لوگوں نے کوڑے کھائے، بہت لوگوں ساتھ آ گئے. اسی زمانے میں
जब हम रिलीज होके बाहर रहे तो फिर करवट बदली, ये ज़ियाउल हक ने मजहबी जितना भी कत्ल गारत है ये उसको जाता है। पीपल पार्टी का जो जमूत तोड़ने शिद्दत पसंदी है ये उससे ये ज़ियाउल हक इसके बारे में हेरवन कलाशनकोफ उसने मुतारफ कराई। भुट्टो के जमाने में बड़ी सा बड़ा असला स्टेन गन था, कलाशनकोफ नहीं थी। ये जिहादी अफगानिस्तान से हेरवन स्मगल हुई, अफीन चर्च के ठेके थे, हेरवन नहीं थी। हेरवन मजहब की दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी और लोगों को मारना पीटना, ये ज़ियाउल हक के अजीम तोहफे हैं जो उसने इस कौम को दे के है। वो क़यामत तक चलते रहेंगे, कभी फौजी मारते रहेंगे, वो भी हमारी जान है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिस्सा है। हमारे जोग्राफी हदूद की वो हिफाजत कर रहे हैं, बॉर्डरों पे वो मार रहे हैं। वो चले जाए, उलमा किसी भी मकतबा फ़िक्र का हो, हमारा हो, दूसरा हो या कोई भी इंसान हो, एक इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल है। जहाँ भी मारा जाए ये तोहफे उसके हैं। 1985 में जब रुख बदला गया, फिर हम सियासत छोड़कर बैनुल मज़ाहब जो आपने बात की है, उस ज़माने में पहले इत्तेहाद बैनुल मुसलमीन की बात की हमने, फिर बैनुल मज़ाहब की बात की। 1999 में 99 में ये भी असीर जाड़वी, मैं उनका जिक्र ना करूं, बददियानती होगी, बड़ी कुर्बानियां दी अल्लामा असीर जाड़वी, अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब ने, खान बहादुर साहब या वफाकी वजीर थे मजहबी उमूर के, रजा साहब आपके, अल्लामा इरफान आबदी साहब इस्लामी नजरियाती कौंसिल के भी वो मेंबर थे। उन्होंने औरत की क़यादत पे, जब तूफ़ान बदतमीज़ी था, जब औरत की क़यादत के खिलाफ दींगा मुझती हो रही, आलम इस्लाम खुश था कि पहली खातून सरबराह आलम इस्लाम की, पूरे इस्लामिक पढ़ी लिखी खातून, उसके खिलाफ साजिशें हो रही थी। मजहबी लोग भी, सियासी लोग भी उनको आगे करके फ़ायदा उठा रहे थे। लेकिन मुत्तहिदा उलमा कन्वेंशन, अल्लामा इरफान आबदी ने अपनी जगह पे, अल्लामा असीर जाड़वी साहब ने किताबें लिखी, कहीं मलका बिल्किस का हवाला दिया, कहीं मलका सबा का हवाला दिया, कहीं ये कुरान और हदीस से साबित किया कि तखसीस नहीं है इसमें हुक्मरानी, औरत की हो या मर्द की हो। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब, मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन साहब, अल्लामा शम्सुल उलमा कादरी साहब, उनके साथ वो मेरे पास भी तस्वीर है, उस ज़माने का मीडिया गवाह है। वो उस ज़माने में वो साथ डॉक्टर खान बहादुर के बैठे, वो बेनज़ीर भुट्टो तक, नुसरत भुट्टो तक बातें गई। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी दुख्तर मशरक़ किताब में तज़किरा किया है, अगर मेरे सामने करबला ना होती तो मैं ये मुसीबत नहीं काट सकती। अल्लाह अकबर। जितनी सखर की या जेलें काटी मैंने, या मुसीबतें काटी, या फौजियों ने टार्चर किया, तशद्दुद किया, अपने बाप के लिए जंग लड़ी मैंने। मेरी माँ जब मुहर्रम आता था, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा वो स्याह लिबास पहन के उंगली पकड़ के, जैसे बेनज़ीर भुट्टो बिलावल साहब की उंगली पकड़ कर जाती थी, कहती है मुझे मेरी माँ ले जाती थी। वो बातों बातों में जब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र होता था, मैं वो सुनती रहती थी। अगर वो करबला मेरे सामने होती, बीबी का आमरों के सामने, डिक्टेटरों के सामने, यजीदों के सामने खड़े होना, यानी हारी हुई जंग को सारे लोग शहीद हो गए हो, उस अकेली बीबी ने शहीदों को भी जिंदा रखा, अपने मिशन को भी जिंदा रखा। वाह, आपका मिशन ही नाना का मिशन था। रज़ा नाजरीन, अल्लामा सैयद वक़ारुल हसन नकवी की हालात ज़िंदगी, रुदाद ज़िंदगी और पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के मुख्तलिफ ज़ावियों से जो इनकी गहरी नज़र है वो आपने इनकी ज़ुबानी मलाहज़ा की। मैं ये समझता हूँ कि आज की इस नशिस्त में अल्लामा वक़ारुल हसन नकवी साहब ने बहुत सारे पहलुओं पर सैर हासिल गुफ्तगू की, लेकिन मैं अभी भी तिश्नगी महसूस कर रहा हूँ कि वो अभी नामुकम्मल हैं कुछ चीज़ें। अल्लामा वक़ारुल हसन नकवी ने अपनी सियासी जिद्दोजहद में पीपल्स पार्टी के साथ नज़रियाती वाबस्तगी की बुनियाद पर 1 साल जेल काटी, 10 करोड़ की सज़ा भी काटी और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता भी रहे और पुरुम्मीद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब
وقف حسین کی جو املاک زرعی اصلاحات کے نام پر اس وقت کی حکومت نے ضبط کی، غصب کی اور لوگوں میں اس کی بندر بانٹ کر دی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. لیکن علامہ وقار الحسین نقوی صاحب نے موجودہ حکمران صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری، جو اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا ایک بڑا کردار ہیں، ان سے امید ظاہر کی کہ وہ وقف امام حسین علیہ السلام کی املاک کو واپس وقف کے حوالے کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقار الحسین نقوی صاحب کے ساتھ آئندہ نشستوں میں ہم دیگر کئی پہلوؤں پر اور ان کے سیاسی اور مذہبی اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو پہلو رہ گئے ہیں، آئندہ ہم ان پر بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.